شیخ سعدی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں کہیں گیا تو ایک لڑکا تھا جس نے ہزاروں دینار کی شال پہن رکھی تھی اور وہ ریشم اور قیمتی کپڑوں سے تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ شال کے ساتھ اپنے جوتے صاف کر رہا ہے. تو میں نے روک کے کہا بیٹے یہ ہزاروں دینار کی شال ہے اور اس کے ساتھ تم 2 آنے کے جوتے صاف کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگا یہ شال مجھے وراثت میں ملی ہے اور یہ جوتے میں نے خود خریدے ہیں. جو مال کمائی کا ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہو، تو وہ مال جو ہے وہ بندے کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. قرآن انسان کے مزاج پر بات کرتا ہے، اس لیے وہ مال بیان نہیں کیا ہے جو وراثت میں ملا ہے، بلکہ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارا وہ مال جو تم نے خود کمایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، خاندان، برادری، تمہارا کمائی کا مال اور تمہاری تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ بنگلے. یہ ساری چیزیں اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. یہاں وہ چیز بیان نہیں کی گئی، اس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں ان چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اس کا فیصلہ تمہارے اوپر آئے گا. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب الہی کی وہ صورت کیا ہے؟ وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ تمہارا دل اجاڑ دیا جائے.